ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم آج خدا کے مقدس کلام میں سے دعا مانگنے کے تعلق سے جو اصول ہیں ان کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور خاص مقصد یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو رک جاتی ہیں یا خدا ہمیں جواب نہیں دیتا، اس کی وجہ کیا ہے، ان تمام وجوہات کو ہم جان رہے ہیں، اور خدا کے خادم نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا سے تقاضا کرتے ہیں کچھ چیزوں کا تو پھر خدا بھی ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ان پر ہم بات کر رہے تھے اور خدا کے خادم بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سکھا رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ مزید پار صاحب آپ ہمیں سکھائیں۔ بات کر رہے تھے پار صاحب کہ دیکھیں ہم جب مانگتے ہیں نا تو اس میں ہماری سوچ جو ہے نا وہ بڑی جو ایک اہمیت کی حامل ہے۔ بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا۔ اس میں دیکھیں اگر ہم سوچ ہی غلط رکھتے ہیں، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ زیادہ تر جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی جو ہے نا ہماری ان کے ساتھ ہی جو نا انبن رہتی ہے، ان کے بارے میں ہم کو اچھی سوچ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ہمارا اچھا لین دین نہیں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ بھی اچھی سوچ نہیں رکھ رہے، وہ بھی اچھی سوچ رکھتے۔ جب ہم ان کے ساتھ یا ان کے بارے میں غلط سوچ رکھیں گے تو ایسا ہی ہے نا کہ وہ اگلا بھی ہمارے بارے میں غلط سوچ رکھے گا۔ لیکن ہم نے دوسروں کی طرح نہیں ہونا۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے مسیح خداوند کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا دعا کے بارے میں ایک اور، کہ یا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص تھے، دوست تھے ہمارے، انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا جی ہم دعا کتنی دفعہ میں دعا کرنی چاہیے؟ یہ مسیحوں میں یہ بڑی چیز کامن پائی جاتی ہے، یہ کویسچن بڑا لوگ اس چیز کو لیتے ہیں کہ مسیح لوگوں کو کتنی دفعہ دعا کرنی چاہیے۔ تو وہاں پہ کچھ ہمارے دوست احباب بیٹھے تھے، کچھ خدا کے خادمین بھی تھے، تو خدا کے کلام کے مطابق ہم نے باتیں وہاں پہ کی۔ کچھ کہتے ہیں جی داؤد جو تھا وہ تین دفعہ دعا کرتا تھا، فلانا جو خدا کا پیغمبر تھا، خدا کا نبی تھا، وہ 3 دفعہ دعا کرتا تھا۔ تو کرسچن جو ہیں، جو مسیحی بہن بھائی ہیں، ان کو کتنی بار دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں میں نے وہاں پہ بات کی، مجھے بڑا شکر کرتا ہوں خدا کا اس بارے میں وہاں بات کرنے کا موقع ملا، اور میں آج آپ کے ذریعے اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں یہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ جی بالکل، جو مسیحی ہیں یہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، یہ خدا کی خاص قوم ہے، یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا ہے۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ بالکل ایسے بہت سارے ہیں جو جن کو حکم تھا کہ 2 دفعہ دعا کرو صبح و شام، بہت سارے تھے جو 3 دفعہ دعا کرتے تھے، اب بہت سارے ہیں جو 5 دفعہ دعا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، اب خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے دعا کے بارے میں، جو مسیحی لوگوں کے بارے میں ہے، جو خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو، بالکل جب بھی۔ اب دیکھیں دوسروں کو تو ایک خاص بندہ ہے، ایک خاص پرسنالٹی کر لیں آپ، اس کو ملنے کے لیے آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہے، صحیح ہو گیا جی؟ بالکل جی، ٹائم ملنا چاہتا ہوں جی میں، تو انہوں نے کہنا جی آپ کو فلان ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے۔ عام کے لیے ایک خاص ٹائم نہیں تھا، لیکن وہ خدا سے ٹائم خدا نے ان کو دیا ہوا تھا کہ میں تم سے اس ٹائم میں ملاقات کر سکتا ہوں۔ لیکن خدا یہ صورتحال تھی، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے لیے اور خدا نے اپنے بیٹے کے جو بیٹے اور بیٹی ہیں جو اس کو مانتے ہیں، جنہوں نے اس پہ ایمان لے کے، جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اب وہ خدا کے خاص ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ جب بھی تم دعا کرو۔ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے دیکھیے خدا نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ جب بھی تم مجھ کو یاد کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ دوسروں کو ملنے کے لیے یا خدا سے بات کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دعا خدا سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب دوسروں کو خدا سے بات کرنے کے لیے ایک مخصوص ٹائم دیا گیا ہے۔ صبح کر سکتے ہیں اور خدا سے بات، دوپہر کو خدا سے بات کر سکتے ہیں، شام کو خدا سے بات کر سکتے ہیں، یا 5 دفعہ کر سکتے ہیں خدا سے بات، ایک سسٹم دیا ہوا ہے، 7 دفعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں رکھا۔ خدا کہتا ہے کہ جب بھی تو مجھے پکارے گا میں حاضر ہوں گا۔ بالکل۔ آپ بہت سارے کہتے ہیں کہ لبیک جہاں ہم خدا حاضر ہیں،
جی جی اے خدا ہم حاضر ہیں، لیکن خدا اپنے بیٹے بیٹیوں کہتا ہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا کو بالکل، جہاں 2 میں یا سن 3 گا، میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے میں درمیان وہاں پہ موجود ہوں۔ تمہارے درمیان ہوں گا۔ جی جی ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ کوئی بڑی جماعت نہیں مانگتا، اس نے کوئی بڑی ڈیمانڈ رکھی بات سننے کے لیے، جی 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 آپ سے کلام کرنے کے لیے خدا نے بڑی ڈیمانڈ رکھی، وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 ہو جاؤ گے ایسے ہی، خدا پھر بھی آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ بے شک بے شک، تو خدا جو ہے ہم نے طرح طرح سے دیکھا، خدا کے کلام سے بہت سارے واقعات جات تھے، خدا ہماری دعاؤں کو سننا چاہتا ہے۔ جی جی خدا کے کلام میں زبور میں لکھا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے بلکہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، کیوں؟ اس لیے کہ کب اس کا کوئی بیٹا بیٹی اس سے بات کرتا ہے، جی اس سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کو جواب نہ دے پاؤں، ایسے ہی، بلکہ وہ ہر وقت موجود ہے، وہ ہر وقت تیار ہے آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے، وہ تو دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سسٹم یہ ہے، یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا یہ ہے کہ جب تم بری سوچ سے، سسٹم صرف یہاں پہ سے خراب ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب صرف اس وجہ سے نہیں آتا کہ جب آپ کی سوچ بری ہوتی ہے، بالکل، اور آپ کی دعا کے نہ سنے جانے کی، آپ کی دعا کے نہ پورا ہونے کی، جی جی، نہ قبول ہونے کی ریزن ہی کوئی نہیں ہے سر جی۔ جی جی، اس میں ریزن صرف یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں یا مقصد غلط رکھا، جب مقصد آپ غلط رکھتے ہیں، جی جی، جب آپ عیش و عشرت کی سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ڈیمانڈ جو ہوتی ہے آپ کے ذہن میں، کیونکہ بعض اوقات جب چیزیں پاس نہیں ہوتی تو ہم بڑے حلیم ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں۔ جب مالی طور پہ تھوڑے سے ٹھیک ہو گئے۔ فیس بک پہ ایک بہت اچھی بات وائرل ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو امیر شخص ہے جب اسے غصہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، جب غریب شخص غصہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم غریب رہتے ہیں، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر ہم ٹھیک بولتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، اور جب ہم تھوڑا سا مالی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم نفرت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات خدا کے کلام میں سے ہم نے آج سیکھی ہے کہ خدا کے خادم بھی یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی چیز خدا سے مانگتے ہیں، تو اس کے پیچھے اپنا مقصد جو ہے وہ ٹھیک رکھیں۔ یس ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ اور دیکھیے نا، بعض کا ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا صبح اٹھ کے نہیں کرتے ہیں، جی جی، جیسے سیم ٹو سیم آپ نے بات کی ہے۔ جی بالکل، بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے، کام کو ترجیح دیتے، صبح اٹھے اور کام کی جلدی ہوئی نکل گیا، ایسے ہی، لیکن جب وہ کسی مشکل میں، کسی پریشانی، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں نا، ایسے ہی، تو پھر ان کو خدا یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ریزن دیکھیں نا آپ، اس کے پیچھے انہوں کو لالچ رکھ لیا ہے، اس کے پیچھے، بالکل ایسے ہی، اس کے پیچھے انہوں نے کوئی ایسی ریزن رکھی ہے، اب وہ مجبور ہے تو مجبوری کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن خدا کی خوشنودی کے لیے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، یا خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، جب وہ یہ سوچیں کہ میں دعا کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، میں خدا سے باتیں کر رہا ہوں، میں باپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں، میں ابا کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ سوچ ان کی نہیں ہے۔ جی بالکل، ڈیمانڈ ہمیشہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ کے لیے دعا ہوتی ہے، ایسے ہی، تب دعا کرنی ہے، تب چرچ جانا ہے جب ہم کسی مشکل مصیبت پریشانی میں ہیں، اور وہ بھی لمیٹڈ سا۔ جی جی بالکل، لیکن خدا جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ایسے ہی، جب آپ اس سوچ سے جائیں گے، جب آپ اس خیال سے جائیں گے، تو پھر کیا ہے کہ وہ دعا آپ کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے، جی بالکل، آپ خدا کے ساتھ دل سے چلیں اور اس ایمان کے ساتھ چلیں کہ آپ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسے ہی ہے، خدا آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا کلام تیرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ دیکھیے، اگر جب ہم یہ سوچ رکھیں گے نا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، جی بالکل، جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، پھر ہماری دعا بھی قبول ہوگی، ہماری دعا قبول ہوگی۔ پھر آپ جب ڈیلی خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے بغیر کسی لالچ کے، پھر آپ کو ضرورت پڑنی نہیں ہے، آپ کو پریشانی آنی نہیں ہے، بالکل، مجبوری آپ کو آنی نہیں، تکلیف آپ کو آنی نہیں ہے۔ جب خدا آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ کی زندگی میں پریشانی یا کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگا، پھر آپ ایک مضبوط تعلق کے ساتھ خدا کے ساتھ چل رہے ہوں گے، پھر خدا آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ بے شک، بہت شکریہ پر صاحب۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے یہ سیکھا ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اپنی نیت درست رکھیں، کیونکہ جب نیت ٹھیک ہوگی تو پھر خدا بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ سو آئیں ہم سب اپنے سر خدا کی حضوری میں جھکائیں
اور ہم دعا مانگیں۔ جتنے عزیز ناظرین کسی بیماری میں مشکل میں گرفتار ہیں تو زندہ خدا کے حضور اس دعا میں ہمارے ساتھ متفق ہوں۔ جتنے لوگ درخواستیں ہم تک بھیجتے ہیں ہم آج ان کے لیے بھی دعا کرنے والے ہیں، سبھی لوگ متفق ہو کر ہمارے ساتھ دعا کیجیے۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے جس میں پاک خدا آپ نے اپنے خادم کے وسیلہ سے ہمیں یہ کلام عطا کیا ہے تاکہ ہم آپ کی حضوری میں اپنی نیت ٹھیک کر کے مانگیں تاکہ تیرے حضور سے سرفرازی پائیں، برکت پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اے پاک خدا، جتنے ناظرین میں بھائی بہنیں بچے بزرگ کسی بھی طرح کی بیماری میں مشکل میں گرے ہیں، پاک خدا تو اپنے فضل کے وسیلہ سے عطا فرما کہ وہ یہ شفا پائیں، برکت پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہر طرح کی بدنی کمزوری، ہر طرح کا بخار، ہر طرح کی دردیں، ہر طرح کی رسولیاں تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں، یہاں تک کہ کینسر کے مرض بھی تیرے نام کے وسیلہ سے شکست کھائیں، ختم ہو جائیں، تیرے لوگ برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ جتنی درخواستیں پاک خدا ہم تک پہنچی ہیں، ایک ایک درخواست کو آپ کی حضوری میں پیش کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق شفا عطا فرما، کاروبار میں برکت دے، آمد و رفت میں محافظت فرما۔ جتنے عزیز بہن بھائی بچے کاروبار کے لیے یا تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں، پاک خدا سب کو سنبھال اور بڑی برکت عطا فرما۔ اس وقت پاک خدا خاص منت کرتے ہیں ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اس کے آنرز کو، ساری ٹیم کو بڑی برکت عطا فرما۔ یہ سب کچھ آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں برکتوں کا جہاں، ہوشنا ٹیلی ویژن۔